बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंतहाई दो इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। गुज़िश्ता 72 से 96 घंटे में इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बनी गाला में इमरान खान साहब के कमरे की जासूसी, ये क्या ड्रामा है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इसके बारे में भी हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे। और आज मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम के लिए, ख़ास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है, काबिल फ़ख्र दिन है। उन्हें हमारे इंतहाई ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ा एवार्ड दिया गया है। इसका अवार्ड देने का मकसद क्या था, इसके बारे में भी हम आपके साथ तफसील करेंगे। और जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के लिए कितना मुआशी लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से क्या मदद करने जा रहा है, इस बारे में भी आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे आज जो सिंध के 14 अजला में बलदियाती इंतखाबात का जो पहला मरला था, ये एक अच्छा आगाज़ है। मकामी हुकूमत और अवामी हुकूमत, अवामी हुकूमत जब होती है तो अवाम के छोटे मोटे इलाके के गली मोहल्ले के मसाइल हल होते हैं। आज बड़ा हंगामा खेज़ दिन रहा। 14 अजला में मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, सिर्फ 2 अमवात हुई। लेकिन हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में गर्मा गर्मी रही। कहीं डंडे चले, कहीं लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, कहीं पर डाकू आए, अमले को यरगमाल बना गए, कहीं पर अमला ताख़ीर से पहुंचा, कहीं पर गर्मा गर्मी हुई, कहीं पर फायरिंग हुई। तो बड़ा एक हंगामा खेज़ इस पर दिन रहा। और इसमें अभी नताइज का, जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड करें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैदान मारेगी। MQM की जानब से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं। MQM ने इस इलेक्शन को इसकी वोटिंग रोकने का मुतालबा किया था और आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुतालबा किया कि वो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बारे में इस पर नोटिस लें। दूसरा, आज सवात में PK7 में जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। ये इंतखाबात से जुड़ी खबरें थी। अब हम आपकी तरफ आएंगे मेन खबर की तरफ। नाज़रीन, आज पूरी कौम, ख़ास तौर पर मुसल्लह फ़ौज और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए आज बहुत अहम तरीन दिन था। हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविल एवार्ड किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल उससे नवाजा है। और ये किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल बेसिकली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसलिए उससे नवाजा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की जो नई राहें और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई वुसअत देने में, नई जिद्दत देने में जो किरदार अदा किया है, उस पर सऊदी हुकूमत ने उनकी कोशिशों का एतराफ़ किया है। तो ये बेसिकली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक वाज़ेह तौर पे सबूत है कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के कुछ दरमियान में ऐसे मामलात थे जिसमें कुछ गलत फहमियाँ हुई थी, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आगे बढ़े और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करने में पुल का किरदार अदा किया, जिस पर सऊदी हुकूमत ने भी उन्हें सबसे बड़ा सिविल एवार्ड दिया गया, सिविल एवार्ड से नवाजा। नाज़रीन, सऊदी अरब में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो दौरा है उससे पाकिस्तान के मुआशी लिहाज से एक बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कर रही है वो पाकिस्तान की मुआशी इमदाद करेगा। इस बारे में अगले 24 से 48 घंटों में बाज़ाब्ता इसकी डिटेल्स, जो इसका एक फ्रेम ऑफ आप समझ लें वर्क है, वो उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो प्रिंसिपली उसूली इत्तफाक हुआ है, जो सऊदी वली अहद हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इस बात का अश्योर किया है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल माशी सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे और जितना भी इमदाद हुआ वो रखेंगे। इससे पहले भी आपको याद है कि सऊदी अरब मुतअद्दिद मौक़े में पाकिस्तान की मुआशी मदद कर चुका है। अभी जो हमें कुछ इतलात मिली है, अरब मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब पाकिस्तान को जो उधार तेल की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी एक तो उसका हजम बढ़ाने पर उसने मंजूरी दी है।
پہلے پاکستان کو 1.2 ارب کا ادھار تیل دیا جاتا تھا، اب اس کا جو بڑھایا گیا ہے، اب وہ 3.4 ارب کا غالباً وہ پیکج ہے، اس تک پاکستان کو ادھار تیل ملے گا، اور اس کی دورانیہ انسٹالمنٹس کی دورانیہ کو بھی بڑھایا گیا۔ یہ بھی بڑا پاکستان کے لیے اس مشکل معاشی صورتحال میں ریلیف ملے گا۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے، خود عمران خان صاحب کی جانب سے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ان پر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، قومی اداروں کو، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں سعودی عرب کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایوارڈ دینا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے، اور یہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی انہیں مبارکباد دی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور پوری قوم کی طرف سے ان کو مبارکباد دی گئی ہے کہ یہ مسلح افواج اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ایک اہم دن ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے انہیں ایک سول ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں شہباز گل صاحب، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی، ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں انہوں نے ایک چہرہ ڈھانپے ہوئے شخص کو دکھایا اور اس پر الزام لگایا کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی ملازم ہے۔ تقریباً 6 سال سے وہ عمران خان صاحب کے گھر میں ملازمت کرتا تھا۔ اس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بک گیا تھا، اور اس نے 50,000 روپے کے عوض عمران خان صاحب کے لیے اسپائنگ ڈیوائس عمران خان صاحب کے مختلف بیڈ روم میں خاص طور پر وہاں پہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑا گیا۔ عمران خان صاحب کی یعنی جاسوسی کا اس پر الزام لگایا، لیکن جب معاملہ عمران خان صاحب تک پہنچا تو عمران خان صاحب نے اس کو معاف کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کا نے جو بندہ پیش کیا ہے وہ بظاہر ذہنی طور پر معذور شخص ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اگر گھر کی جاسوسی ہو رہی تھی، وہاں پر ڈیوائسز لگ رہے تھے، تو کون اس کے پیچھے تھا، کون جاسوسی کرنا چاہ رہا تھا، کیوں ڈیوائسز وہاں پہ لگی جا رہی تھیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت اہم اور سنگین یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا جو ان کے گھر کا بندہ تھا اور ان کا ملازم تھا، اور وہ ان کے گھر جاسوسی کے آلات لگا رہا تھا، تو عمران خان صاحب کو معاف کرنے کے بجائے اس پر قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ خان صاحب یہ پبلکلی یہ بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بند کمروں میں ان کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ایسا بات تھی تو اس پر عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی، اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے تھا، اور جتنے بھی اس میں لوگ بیہائنڈ دا تھے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا۔ اگر پی ٹی آئی اس معاملے کی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہی، عمران خان صاحب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو پھر یہ معاملہ کچھ ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ اس پہ کون یقین کرے گا کہ عمران خان صاحب کے گھر کی جاسوسی کی جا رہی تھی؟ لیکن بہرحال یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی جاسوسی کے آلات وہاں پہ نصب کیے جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی جو پروٹوکول ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے۔ اگر اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کی ٹیم ہماری یہ بات سن رہی ہے، تو ہماری بھی ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ عمران خان صاحب چونکہ سابق وزیر اعظم ہیں اور وہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو حکومت بھی، خاص طور پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس معاملے پہ جتنی سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ پبلکلی اعلان کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو جتنی سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ ناظرین، مریم نواز کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ ان کی ایک مبینہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی، جس کے بعد مریم نواز کا جو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ بیسیکلی یہ مریم نواز کی نیب حراست کے دوران ویڈیو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ مریم نواز نیب حراست کے دوران بھی وہاں پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے موبائل لے کر جاتی تھیں، اور ان کی پیشی پر آئے ہوئے ایک سینئر جو ان کے رکن تھے وہ ان تک موبائل پہنچاتے تھے، اور مریم نواز موبائل جیل میں جو وہاں کے عملہ تھا اسے ملی بھگت کر کے، خاص طور پہ ایک خاتون جو وہاں پہ لیڈی جو جیل کا عملہ ہوتا ہے اس سے ان کا کنیکشن تھا، اور وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے ٹیلی فون کالز کرتی تھیں اور نواز شریف صاحب سے براہ راست ہدایت لیتی تھیں۔ یہ بہرحال بہت پرانی خبر ہے، اس سے پہلے بھی یہ آ چکی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت برقرار تھی تو یہ خبر نشر کی گئی تھی مختلف ٹی وی چینلز پر،
دوسرا، مریم نواز خود بھی کہتی رہی ہیں کہ ان کی دوران حراست ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں، ان کے واش روم تک کی ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں، ان کے کمروں کی بھی ویڈیوز بنائی جاتی رہی ہیں. لیکن بھائی یہ جو اب ویڈیو کی بات کی جا رہی ہے وہ مبینہ طور پر یہی ویڈیو ہے شاید جس میں مریم نواز کو موبائل لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، یا مریم نواز تک موبائل پہنچایا جا رہا ہے، یا مریم نواز کوریڈور میں ٹھہر کے موبائل پہ بات چیت کر رہی ہیں. یہ ویڈیو اس کے بارے میں سنا ہے کہ اگلے 1 سے 2 ہفتوں کے دوران یا اگلے چند گھنٹوں میں وہ جاری کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس ڈیولپمنٹ تھی. دوسرا نظر جو سب سے امپورٹنٹ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت چونکہ وہ ضمنی الیکشن ہے پنجاب میں عید کے بعد، تو اس کی عوامی رابطہ مہم کا باضابطہ انہوں نے آغاز کر دیا. آج لاہور میں ان کی مصروفیات رہی ہیں، 3 سے 4 مختلف قسم کے جو کارنر میٹنگز تھے وہاں پہ انہوں نے ویڈیو خطاب کی ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران تقریباً 4 سے 5 مرتبہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور جگہ کا انتخاب بھی اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑا گیا ہے کہ جہاں وہ کہیں وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ ایک مرتبہ پھر منع کر دیا ہے کہ پاک فوج سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنا چاہتی. پاک فوج اب پولیٹیکل ہے، غیر سیاسی ہے، وہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی ملاقات نہیں کرنا چاہتی. 4 مرتبہ رابطہ کرنے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی طرف سے یہی ان کو جواب دیا گیا ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان سے نہیں ملنا چاہتے. اب یہ بڑا عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل جو جد و جہد ہے. اگرچہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار سے تھے، اور جنرل شجاع پور صاحب ان کو لے کر آئے تھے، اور دیگر جو بھی عوامل تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال اگر عمران خان صاحب اب بھی فوج کو غیر اس کا آئینی کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس کا عمران خان صاحب کی اپنی جد و جہد پر سیاسی اس پر نشان لگے گا کہ عمران خان صاحب فوج کو غیر آئینی اقدام کا کہہ رہے ہیں. تو فوج کیسے غیر آئینی اقدام کر سکتی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کے لیے خود بھی ان کے لیے ایک وہ ہے. عمران خان صاحب فوج کو سیاسی مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. خدا نخواستہ یہ اس طرح کے معاملات رہے تو اس کا یقیناً کانسیکوینسز بہت خطرناک نکل سکتے ہیں، کیونکہ فوج نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی. لیکن عمران خان صاحب بار بار انہیں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، جو یقیناً اس کا اثر خطرناک آنے والے دنوں میں پڑ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.